الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کا ایک حصہ بیان کیا گیا تھا۔ آپ کی پیدائش سے لے کر مدینہ منورہ آنے تک جو حالات پیش آئے وہ تمام حالات کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آج کی اس تقریر میں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ سے لے کر ہندوستان میں پہنچنے تک جو حالات پیش آئے ان حالات کو تفصیلی طور پہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ مکرمہ کی حاضری کے بعد مدینہ پہنچے، مدینہ منورہ میں حاضری دی اور مدینہ منورہ میں آپ نے چند مہینے قیام کیا۔ اس قیام کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خواب میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بیٹا حسن، ہم تمہیں ہندوستان کی ذمہ داری عطا کرتے ہیں، تم ہندوستان جاؤ، جا کر وہاں پر دین اسلام کی خدمت کرو، کیونکہ وہاں پر کفر بڑھ رہا ہے، شرک بڑھ رہا ہے، لوگ دین سے دور جا رہے ہیں اور لوگ اسلام کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں اور وہ پتھروں کی اور درختوں کی، چاند و سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس مقام پر، اس سرزمین پر جا کر وہاں اسلام کے درخت کو لگاؤ، لوگوں کے دلوں میں اسلام اور دین کی محبت پیدا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ بیٹا حسن، ہم تمہیں ایک لقب عطا فرماتے ہیں۔ غریب نواز نے پوچھا کہ حضور کیا لقب آپ مجھے دے رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم تمہیں معین الدین کا لقب عطا کرتے ہیں۔ معین کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، معین الدین کا مطلب ہوا دین کی مدد کرنے والے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بیٹا حسن تم ہمارے دین کی مدد کرنے والے ہو، ہم تمہیں معین الدین کا لقب عطا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ملنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ سے آپ نے اپنا سفر شروع کیا اور سیدھے بغداد تشریف لائے۔ بغداد میں حضرت غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدین کے ساتھ خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں آپ داخل ہوتے ہیں۔ حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسی غریب نواز کو دیکھا، آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا اے میرے مریدوں، اس لڑکے کو دیکھو، یہ جو نوجوان لڑکا یہاں آیا ہوا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ لاکھوں کافر اس کے ہاتھ پر مسلمان بنیں گے، لاکھوں بھٹکے ہوئے گناہگار لوگ اس نوجوان کے ہاتھ پر توبہ کریں گے، یہ لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھائے گا، یہ بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ بتائے گا، یہ گمراہ لوگوں کو دین کے راستے پر لے کر آئے گا، اس نوجوان کو اچھی طرح سے دیکھ لینا۔ آپ کے مریدین نے جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، بڑی عقیدت اور محبت سے انہوں نے آپ کو دیکھ کر آپ کے ہاتھ چومنے لگے، کھڑے ہو گئے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کھڑے ہو کر خواجہ غریب نواز کو اپنے سینے سے لگایا، پوچھا کہ بیٹا حسن بتاؤ
اب کہاں کا سفر تم کر رہے ہو؟ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ہندوستان کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہندوستان کی سرزمین پر جاؤں، وہاں پر اسلام کا چراغ روشن کروں، وہاں کے کفر کو اور وہاں کے شرک کو مٹاؤں۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن، جب تم ہندوستان کی سرزمین پر پہنچو تو وہاں کی سرحد پر ایک اللہ کا شیر بیٹھا ہوا ہے۔ غریب نواز نے پوچھا کہ حضور وہ کون شخص ہے جن کو آپ اتنی ادب اور احترام سے ان کا ذکر فرما رہے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ادب سے اور بڑے ہی محبت سے وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی سرحد پر ایک اللہ کا شیر بیٹھا ہوا ہے، تو تم ہندوستان میں داخل ہونے سے پہلے اس سرحد پر اس شیر کے پاس جاؤ، وہاں پر ادب سے حاضری دو، وہاں پر ایک چھلا مکمل کرو، اور ان سے اجازت اگر مل جائے تو ہندوستان میں داخل ہو جانا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ حضور وہ کون اللہ کا شیر ہے؟ تو خواجہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان کا نام حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش ہے۔ دنیا داتا گنج بخش کے نام سے انہیں جانتی ہے، اور سیدنا علی حجویری اس اللہ کے ولی کا نام ہے۔ لاہور کی سرزمین پر ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہے جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ غریب نواز سے فرماتے ہیں جب تم وہاں پر پہنچو، ہندوستان میں داخل ہونے سے پہلے داتا گنج بخش کی مزار پر حاضری دو، وہاں چلا کرو، اور ان سے اجازت مل جائے تب ہندوستان میں داخل ہونا۔ تو حضرت غریب نواز نے غوث پاک کی اس بات کو مان لیا، اور چند دنوں تک آپ نے بغداد میں ہی قیام فرمایا۔ جب آپ بغداد میں وہاں رہ رہے تھے تو ایک مسجد میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا، وہ نوجوان آ کر اس نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلام کیا، اور بڑے ادب اور احترام سے آپ کے آگے آ کر نوجوان بیٹھ گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا اور ان سے پوچھا کہ اے نوجوان بتاؤ تم یہاں پر آئے ہو، کیا کوئی خاص مقصد ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور ہاں، میں ایک خاص مقصد لے کر آپ کے پاس آیا ہوا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں کہ نوجوان بتا تیرا کیا مقصد ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضور میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، قطب الدین بختیار کاکی میرا نام ہے، اور میں یہاں اس لیے آیا ہوا ہوں کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ اب تک غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی کو اپنا مرید نہیں بنایا تھا، کوئی اب تک حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید نہیں تھا۔ تو آپ نے جیسے ہی یہ بات سنی، تھوڑی دیر کے لیے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سوچنے لگ گئے۔ آپ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ نوجوان، میں نے آج تک کسی کو اپنا مرید بنایا نہیں، اور مرید بنانے کا میں نے ارادہ بھی نہیں کیا، لہٰذا تم مجھے وقت دو، میں کچھ دیر سوچ کر تمہیں بتاؤں گا، تم چلے جاؤ۔ تو وہ نوجوان حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے آپ رخصت ہو جاتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اسی سوچ و تفکر میں تھے، آپ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ نوجوان کون ہے، اس کو میرا پتہ کس نے دیا، وہ یہاں پر آیا کیسے، اور آ کر یہ سیدھے مجھ سے مرید بننے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے، آخر یہ نوجوان کون ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، کیا میں اس کو اپنا مرید بناؤں یا نہ بناؤں؟ یہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سوچ رہے تھے۔ اسی سوچ کو آپ اپنے دل میں جگہ دیے ہوئے تھے، ذکر کر رہے ہیں، ذہن میں یہی خیال آ رہا ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے، دوران ذکر آپ پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس حالت نیند میں، نیند کے غلبے میں آپ کیا دیکھتے ہیں
کہ حضور علیہ السلام آپ کے خواب میں تشریف لائے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام کی آپ کو زیارت ہوتی ہے. حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خواب میں ہی کھڑے ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ حضور کے ہاتھ پیر کو چومتے ہیں, اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں, سر جھکا کر آپ فرماتے ہیں کہ حضور آج آپ نے اپنی زیارت کرا کر میرے قسمت کا ستارہ چمکا دیا, اور آپ کے ساتھ اتنے صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام بھی تشریف لائے ہیں, اور اتنے سارے اللہ والوں کی زیارت آج مجھے نصیب ہوئی ہے. آپ نے آج مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. حضور حکم فرمائیں, کیا آپ کا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا حسن, آج صبح کے وقت میں کیا کوئی نوجوان تم سے ملاقات کے لیے آیا تھا؟ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور ہاں, ایک نوجوان آیا تھا. غریب نواز نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور اس کا نام قطب الدین بختیار کاکی تھا. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا حسن وہ نوجوان تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ تو حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ وہ میرا مرید بننا چاہتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اے بیٹا حسن تم نے کیا جواب دیا؟ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو, میں سوچوں گا, میں سوچ کر تمہیں اس کا جواب دوں گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسن جب وہ نوجوان دوبارہ تمہارے پاس آئے تو اس کو فوراً اپنا مرید بنا لینا, اس نوجوان کو فوراً اپنا مرید بنا لینا. یہ حضور فرما رہے, اور حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن وہ نوجوان خود سے نہیں آیا تھا, بلکہ میں نے اس کو تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ جب تم ہندوستان جاؤ تمہاری خدمت کے لیے وہ تمہارا ساتھ دے گا اور تمہارا خدمت گزار بن کر رہے گا, اور ہندوستان کی سرزمین پر جو دین کی خدمت تمہیں انجام دینی ہے اس خدمت میں یہ تمہارا خادم بن کر تمہارے ساتھ رہے گا. اس لیے وہ نوجوان اگر آ جائے تو فوراً اس کو اپنا مرید بنا لینا. قربان جائیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ حضور علیہ السلام خود آ کر غریب نواز کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ قطب الدین کو اپنا مرید بنا لے, اور حضور آ کر سفارش کر رہے ہیں. کسی کی سفارش کسی کے استاد کرتے ہیں, اولاد کی سفارش ماں باپ کرتے ہیں, شاگرد کی سفارش استاد کرتے ہیں, مرید کی سفارش یہ اپنے پیر و مرشد کرتے ہیں. قربان جائیں قطب الدین بختیار کاکی کی شان پر آپ کی سفارش خود مصطفیٰ فرما رہے ہیں. خود حضور علیہ السلام آ کر غریب نواز سے فرماتے ہیں کہ میں قطب الدین کا سفارشی بن کر آیا ہوں, وہ جب آئے تو انہیں اپنا مرید بنا لو. حضرت غریب نواز فرماتے ہیں میں نے حضور کا حکم مان لیا, کہہ دیا کہ حضور جیسے ہی وہ نوجوان آئے گا میں اس کو اپنا مرید بنا لوں گا. اب انتظار میں ہے کہ کب قطب الدین بختیار کاکی آئیں گے اور غریب نواز انہیں فوراً اپنا مرید بنا لیں گے. لیکن کافی دن گزر گئے, قطب الدین بختیار کاکی آئے ہی نہیں. تو حضرت غریب نواز فرماتے ہیں مسلسل 40 راتوں میں حضور علیہ السلام خواب میں آ کر مجھے اپنی زیارت کرواتے تھے. 40 رات میں نے مسلسل حضور کی زیارت کی, اور حضور ہر رات آ کر مجھے حکم فرماتے تھے کہ قطب الدین اگر آ جائے تو اسے اپنا مرید بنا لینا. 40 راتوں تک حضور علیہ السلام نے آ کر غریب نواز کو مرید بنانے کا حکم دیا. اب 40 راتیں جب گزر گئی, ایک رات غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ذکر میں آپ بالکل بے خود ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے. آپ پر حالت کشف طاری ہوئی. اولیاء پر کشف کی کیفیت طاری ہوتی ہے. جب ان پر کشف اللہ فرماتے ہیں تو وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں. کشف ایک قسم کا نور ہوتا ہے کہ دوران عبادت, دوران ذکر اللہ تعالیٰ اولیاء پر اپنے نور کی تجلی فرماتا ہے. اس نور کی تجلی کو کشف کہتے ہیں, اور اس نور کی تجلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام کرتے ہیں. اس نور کی تجلی میں اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو فرماتے ہیں, اور یہ سب کچھ خواب میں ہوتا ہے. تو غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رات میں اللہ کی عبادت میں, ذکر الہی میں بالکل ڈوبا ہوا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ایک اپنے نور کی تجلی فرمائی, اور اس نور کی تجلی میں
आवाज आई। जब मैंने उस आवाज को सुना तो पूछा ये आवाज किसकी है? तो जैसे ही मैंने सवाल किया तो आवाज आती है ये तुम्हारे रब्बुल आलमीन की आवाज है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जैसे ही सुना ये रब्बुल आलमीन की आवाज है, आप सजदे में गिर गए। अर्ज किया कि मौला तेरा क्या हुक्म है? इरशाद फरमा, खालिक़े कायनात ने फरमाया कि ऐ हसन, ऐ मोइनुद्दीन, मेरा हुक्म यह है खुतबुद्दीन बख्तियार काकी, वो जो नौजवान तुमसे मुलाकात के लिए आया था वो मेरा महबूब बंदा है। मैंने उसका नाम अपने महबूब बंदों में लिख दिया है। अब वो जब तुम्हारे पास आएगा उसको अपना मुरीद भी बनाना, खलीफा भी बनाना और उसको अपना जुब्बा भी पहनाना। ये सिफारिश अल्लाह कर रहा है, अल्लाह हुक्म दे रहा है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह को, खुतबुद्दीन बख्तियार काकी को मुरीद बनाने का हुक्म गरीब नवाज को मिल रहा है, उन्हें खलीफा बनाने का हुक्म मिल रहा है, उन्हें जुब्बा पहनाने का हुक्म मिल रहा है। क्या शान है हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह की कि आपके मुरीद बनाने के लिए अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह को। अब उसके बाद गरीब नवाज खुद खुतबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाते हैं, बुलाकर अपना मुरीद बनाते हैं, अपना खलीफा भी बनाते हैं, अपना जुब्बा भी पहनाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के तमाम मुरीदों में सबसे पहले जो आपके मुरीद बने वो हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी है। सबसे पहले गरीब नवाज के मुरीद खुतबुद्दीन बख्तियार काकी, सबसे पहले गरीब नवाज के खलीफा हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी, आपके खादिम, आपकी खिदमत करने वाले, आपकी सोहबत में रहने वाले, आपके साथ इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सफर में साथ रहने वाले हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और जब अल्लाह ने ये मुकाम आपको कैसे अता फरमाया? क्योंकि बचपन से ही आपने अल्लाह की इबादत को शुरू कर दिया था। पैदाइश के साथ ही हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी अल्लाह की इबादत में ऐसे लग गए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए वो जो दुआ करते अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमा लेता था। तो जो बंदा अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में लगा देता है अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे का हो जाता है। तो आपकी मुबारक जिंदगी यही थी। आपकी मुबारक जिंदगी के कुछ हालात किताबों में बयान किए गए। हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब आपकी उम्र 5 साल की हुई, आपके वालिद गिरामी आपको मदरसे में दाखिला देते हैं। दाखिला दिलवाकर आप उस्ताद से फरमाते हैं मेरा ये बच्चा है, मेरे बच्चे को आप कुछ दीनी बातें सिखाएं, आप इन्हें कुरान पढ़ाएं। तो उस्ताद आपका औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं। हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी भी औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद उस्ताद आपको आगे कुरान पढ़ाना चाहते हैं, अलहम्द का सूरा पढ़ाना चाहते हैं। सूरह फातिहा जैसे ही वो पढ़ाते हैं हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी खामोश रह जाते हैं। उस्ताद ने दोबारा उनसे कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप इस आयत को पढ़े। आप दोबारा खामोश हो गए। 3 मरतबा यही सिलसिला रहा। तो उस्ताद ने पूछा क्या बेटे आपको पढ़ने में कुछ तकलीफ हो रही है? हजरत खुतबुद्दीन फरमाते हैं मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो उस्ताद ने पूछा आप पढ़ते क्यों नहीं? हजरत खुतबुद्दीन ने फरमाया मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि ये जो आप मुझे पढ़ा रहे हैं मुझे सब कुछ याद है, मुझे सूरह फातिहा याद है। आपने फरमाया चलो बच्चों को सूरह फातिहा याद रहता है, सूरह बकरा आप पढ़ लो। फरमाया मुझे सूरह बकरा भी मुकम्मिल याद है। आपने फरमाया चलो सूरह आले इमरान तीसरा सूरा पढ़ लो। आपने फरमाया मुझे ये तीसरा सूरा भी याद है। जब आपने ये सारी बातें उस्ताद के सामने बयान की तो उस्ताद ने चाहा कि सुने आपको कितना कुरान याद है। उस्ताद ने कहा तुम्हें जितना याद है मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी की उम्र 5 साल है। आप इस 5 साल की उम्र में सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करते हैं और मुकम्मिल आप 14 पारे बगैर देखे उस्ताद को सुना देते हैं। तकरीबन आधा कुरान आपने बगैर देखे 5 साल की उम्र में उस्ताद को पढ़कर सुना दिया। उस्ताद ने जब सुना तो फरमाया कि इतने पारे जो तुमने मुझे सुनाए हैं यहां आने से पहले किसके पास तुम पढ़कर आए हो? आपने फरमाया मैं पहली मर्तबा आपके सामने आकर बैठा हूं। इससे पहले ना किसी उस्ताद के पास बैठकर कोई कुरान पढ़ा है, ना किसी मदरसे में गया हूं। उस्ताद ने पूछा ना इससे पहले किसी मदरसे में गए, ना किसी उस्ताद के पास पढ़ा, तो ये 14 पारे तुम्हें याद कहां से हो गए? तो आपने फरमाया दरअसल बात यह है कि मैं जब पैदा हुआ मेरी पैदाइश के साथ मेरी वालिदा मुझे फजर की नमाज के बाद मुझे गोद में रख कर वो हर दिन पहला पारा शुरू करती थी और 14 पारे
وہ بغیر دیکھے پڑھ لیا کرتی تھی۔ میری والدہ 14 پاروں کی حافظ تھی، وہ مجھے گود میں لے کر ہر دن فجر کی نماز کے بعد جب وہ پڑھتی جاتی تھی اور میں گود میں رہ کر وہ سن سن کر میں اس کا حافظ بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے جب یہ بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کی عمر میں جیسے ہم اپنی اولاد کو ڈھالتے ہیں وہ آگے ساری زندگی ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ بچپن کی عمر میں اگر انہیں قرآن پڑھا کر قرآن سکھائے تو ساری زندگی وہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ اگر بچپن میں ہم نے انہیں قرآن کی تعلیم میں نہ لگایا اور ہم نے انہیں دین کی تعلیم میں نہ لگایا اور دنیاوی تعلیمات میں لگا کر انہیں بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں لگا دیا، اب اس کے بعد ساری زندگی وہ اسی میں رہ جائیں گے، ساری زندگی بدل نہیں سکتی۔ جس اولاد کو بچپن میں والدین دین نہ سکھائے وہ اولاد اپنی ساری زندگی میں نہ دین پڑھ سکتی ہے، نہ دین وہ سمجھ سکتی ہے، نہ دین کی باتیں وہ سن سکتی ہے۔ جو بھی عمر پڑھانے کی ہے، سکھانے کی ہے، وہ بچپن کی عمر ہے۔ ہوش سنبھالنے سے پہلے اپنی اولاد کو جو بنانا چاہے آپ بنا سکتے ہیں۔ ہوش سنبھالنے سے پہلے انہیں دیندار بنانا چاہے تو دین کے کاموں میں لگائے وہ دیندار بن جائیں گے۔ انہیں ہوش آنے سے پہلے اگر دنیا دار بنانا ہو دنیاوی کاموں میں لگاؤ وہ دنیا دار بن جائیں گے۔ اگر ہوش سنبھالنے سے پہلے انہیں آپ کسی گناہ کے کاموں میں لگانا ہو وہ گناہوں کے کاموں میں لگاؤ وہ گناہ کے کاموں میں لگ جائیں گے۔ وہ جس چیز میں ہم اولاد کو بچپن میں لگاتے ہیں وہ مرتے دم تک اسی کام میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو عمر ہے یہ 12-13 سال تک، یہ 3 سال سے لے کر 12-13 سال کی جو عمر ہے یہی اصل عمر ہے جس میں اولاد کو تربیت دینی ہے، اولاد کی پرورش کرنی ہے، انہیں دین سکھانا ہو یا جو بھی اچھی باتیں سکھانا ہو اسی عمر میں جو سکھائیں گے وہ کبھی ذہن سے باتیں بھولی نہیں جاتی، وہ کبھی باتیں ذہن سے نہیں ہٹتی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا کہ آپ کی والدہ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ قرآن پڑھتی تو گود میں لے کر قرآن پڑھتی تھی۔ جب گود میں بٹھا کر ماں قرآن پڑھ رہی ہو تو پھر اس بچے کو کسی مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچہ ماں کی گود میں ہی حافظ قرآن بن جائے گا، وہ ماں کی گود میں ہی عالم بن جائے گا۔ اگر ماں باپ صحیح طریقے سے اولاد کی تربیت و پرورش کرے انہیں کسی مدرسے میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ گھر خود بخود مدرسہ بن جائے گا۔ گھروں کو مدرسہ بنائیں، اپنے گھر کی اسلامی تعلیمات گھر میں ایسی دیں کہ انہیں گھر سے باہر جا کر کہیں سیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو سب سے پہلے والدین کو صحیح ہونا بہت ضروری ہے، والدین کی صحیح دینی تعلیم و تربیت ہونا ضروری ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب بغداد سے آپ نے ارادہ کیا کہ اب یہاں سے سفر کرنا ہے، ہندوستان آنا ہے، تو آپ نے بغداد سے اپنا سفر شروع کر کے آپ سیدھے وہاں سے نکلے اور سیدھے وہاں ایران پر آپ تشریف لائے۔ ایران کے جنگلات میں غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کئی دنوں تک پہلے مدینہ میں تھے، مدینہ سے بغداد آئے، پھر اب بغداد سے آپ نے سفر شروع کیا، ایران آئے۔ ایران میں ایک جنگلی علاقہ ہے جس کو خراسان کہتے ہیں، جہاں بے انتہا جنگل ہے اور اکثر اولیاء اکرام جنہوں نے اپنے چلے کیے اور جو دنیا سے کٹتے تھے وہ خراسان کے جنگلات میں چلے جاتے تھے۔ کئی سارے اولیاء اللہ نے جو ولایت کو حاصل کیا خراسان کے جنگلوں میں بیٹھ کر سالوں سال عبادت کر کے سالوں سال محنت کر کے وہیں پر آپ نے ولایت کو حاصل کیا۔ تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی جب خراسان کے جنگلوں کی طرف نکلے تو آپ کو وہاں پر ملاقات ہوئی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی سے، حضرت شیخ واحد الدین رحمت اللہ تعالی سے۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہے۔ تو غریب نواز ان دونوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک 12 سال کا لڑکا آپ کے آگے سے گزرا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی اس 12 سال کے لڑکے کو دیکھتے ہیں اور ہے کہاں پر؟ ایران کا علاقہ خراسان کے علاقے میں وہ 12 سال کا لڑکا آپ کی نظروں کے آگے سے گزرتا ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے
اپنے دو ساتھیوں سے فرمایا اے شہاب الدین اے واحد الدین اس لڑکے کو دیکھو. انہوں نے پوچھا کہ حضور اس لڑکے کو دیکھ لیا, اب بتائیے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ وہ لڑکا ہے, ایک وقت آئے گا یہ ہندوستان کا سلطان بنے گا, یہ ہندوستان کا سلطان بنے گا, یہ ہندوستان پر اپنا قبضہ جمائے گا, یہ ہندوستان پر حکومت کرے گا. جب آپ نے یہ بات کہی تمام لوگوں نے سن لی, مگر چند سال گزرے, 600 ہجری میں ایک نوجوان اچانک سے آیا, ایران سے آیا, طوفان اور آندھی کی طرح, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دہلی پر قبضہ کر لیا. یہ کون لڑکا تھا جس کو دنیا سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جانتی ہے؟ یہ سلطان شمس الدین التمش کون تھا؟ غریب نواز کی دعائیں اس کے ساتھ تھی, غریب نواز کی نظر کرم اس پر ہو گئی تھی. 12 سال کی عمر میں دیکھ کر فرما دیا تھا یہ ہندوستان کا سلطان بنے گا. تو جو زبان ولی سے نکلا اللہ نے ان الفاظ کو صحیح کر کے ثابت کر دیا. جو ولی کی زبان سے نکلا, اللہ کے محبوب بندے کی زبان سے نکلا, وہ سچ ہو کر دنیا کے سامنے آیا. تو وہی لڑکا چند سالوں کے بعد سلطان شمس الدین التمش بنا. خراسان کا سفر کرتے ہوئے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب آگے بڑھے, آپ وہاں سے سیدھے ایک علاقے میں آئے. ایران سے سفر کرتے ہوئے آپ افغانستان پہنچے. افغانستان میں جب وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس مقام پر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کا نام سبزہ زار. آپ اس سبزہ زار علاقے میں داخل ہوئے. وہاں پر داخل ہونے کے بعد نماز کا وقت ہوا. غریب نواز رحمت اللہ تعالی نماز پڑھنا چاہتے تھے. تو آپ نے کیا کیا, دیکھا کہ نماز پڑھنے کے لیے بہترین مقام کون سا ہے. تو اس چھوٹے سے شہر میں ایک باغ تھا جو شہر کے درمیان میں تھا. آپ نے سوچا چلو اس باغ میں داخل ہو کر ہم نماز ادا کرتے ہیں. باغ میں داخل ہوئے, وہاں پر ایک حوض تھا, وضو فرمائی, مصلی بچھایا, نماز ادا کر لی. نماز مکمل ہو گئی. اب لوگ اس باغ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ بڑا ہی حسین باغ تھا. جیسے ہی شام ہو جاتی اس باغ پر کئی طرح کے پھل تھے, کئی طرح کے پھول تھے. جب ہوائیں باغ کے پھلوں سے پھولوں سے گزرتی تو بڑی پیاری خوشبوئیں ہر ایک کو آیا کرتی تھی. ہر کوئی شخص شام کے وقت میں وہاں پر ٹہلنے کے لیے آتا تھا. اور جو سبزہ زار شہر کا بادشاہ تھا جس کا نام یادگار محمد ہے, اور اس نے یہ ذرا ظالم تھا, جابر تھا, اس نے یہ حکم دیا رکھا تھا اپنے خادموں کو کہ جب میں شام کے وقت آؤں میرے آنے سے پہلے سارے باغ کو خالی کر دیا جائے, کوئی اس باغ میں نہ ہو. میں تنہا اس باغ میں ٹہلوں گا اور میرے جانے کے بعد پھر دوسرے شخص داخل ہو. میرے آنے سے پہلے کوئی یہاں ہونا نہیں چاہیے. یہ اس کا سختی سے حکم تھا. اب اس حکم پر سارے جتنے بھی خادم تھے وہ بادشاہ کے آنے سے پہلے باغ کو خالی کر دیتے. لوگوں سے فرماتے کہ تم چلے جاؤ, بادشاہ آ رہا ہے, ظالم ہے, اگر وہ دیکھے گا تو تمہیں بھی سزا دے گا, ہمیں بھی سزا دے گا. تو لوگ اس کے آنے سے پہلے باغ خالی کر دیتے تھے. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نماز عصر کے بعد ذکر کرتے ہوئے بیٹھے ہیں. بادشاہ کے خادموں نے دیکھا کہ سارے لوگ تو چلے گئے مگر غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے خادم قطب الدین بختیار کاکی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. خادم آ کر فرماتے ہیں کہ حضور وقت ہو چکا ہے, آپ سارے لوگ تو ختم ہو گئے, چلے گئے, آپ بھی یہاں سے چلے جائیں, بادشاہ آ رہا. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تمہارا کون بادشاہ ہے؟ انہوں نے کہا بڑا ظالم ہے, جابر ہے, وہ اگر اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی وہ سزائیں دے گا, وہ آپ کو بھی سزا دے گا, ہمیں بھی سزا دے گا, اس لیے آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر انتظار کرو, جب بادشاہ آئے گا تو دیکھو کیا بادشاہ کا حکم مجھ پر چلتا ہے یا میرا حکم بادشاہ پر چلتا ہے. جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ کہے, آپ اتنے خادم تھے, انہوں نے کہا کہ حضور ایسا نہیں ہوگا, اگر بادشاہ نے اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ تو ہم پر ظلم کرے گا, ہماری ملازمت ختم ہو جائے گی, ہماری روزی کا ذریعہ چلا جائے گا. غریب نواز نے فرمایا گھبراؤ نہیں, اس درخت کے پیچھے جا کر چھپ جاؤ, جب بادشاہ آئے گا پھر اس کے بعد ایک عجیب منظر تم دیکھنا کہ اللہ تمہیں کیا منظر دکھاتا ہے. اب جتنے خادم تھے ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ جاتے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا منظر ہوگا. بادشاہ ہر دن کی طرح وہ ٹہلتا ہوا, وہ دیکھتا ہوا, جیسے ہی وہ ایک حوض کے پاس آیا
جہاں پانی کا فوارہ تھا، اس نے دیکھا کہ اس ہاؤس کے سائے میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، وہ کچھ ذکر اور تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ جب بادشاہ نے منظر دیکھا وہ جلال میں آ گیا، اپنے خادموں کو چیخنے لگا، چلانے لگا، کہنے لگا کہ کہاں ہو تم سب؟ میرے آنے سے پہلے اس فقیر کو اس باغ سے باہر کیوں نہیں کر دیا؟ یہ میرے آنے کے باوجود بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے، اس کو یہاں بیٹھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اب وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، سارے خادم آ گئے، سارے خادم کانپنے لگے اور سب خاموش ہے، کسی کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں۔ اتنے میں غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور بادشاہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور ایک مسکراتے ہیں۔ اللہ اکبر! اولیاء کا مسکرانا بھی کیا مسکرانا ہوتا ہے! جیسے ہی آپ نے مسکرایا، آپ کے چہرے سے اللہ نے غیب سے ایک ایسا نور نکلا، اس نور کو دیکھ کر بادشاہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ ایسا نور آپ کے چہرے سے نکلا، ایسے نور کی شعاعیں نکلی، اس نور کی کرنیں، اس نور کی شعاعیں جیسے ہی لوگوں نے دیکھا، بادشاہ نے وہ منظر دیکھا، اس نے اپنا ہوش سنبھالا نہیں، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادم آ گئے، انہوں نے آ کر غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ حضور یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ یہ ہمارا بادشاہ ہے اور یہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا تم تو کہہ رہے تھے یہ ذرا بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، اس کا ظلم کہاں گیا؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ ہم بس ایک نظر دیکھ لیں، ظالم زمین پر گر جاتا ہے۔ سارے خادموں نے معافی مانگی اور آپ سے بہت ہی منت کی، پیر پکڑ لیے، کہا کہ حضور کچھ بھی ہو جائے ہمارے بادشاہ کو پہلی حالت میں لے کر آؤ۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر جس حوض سے میں نے وضو کیا ہے اس حوض کا پانی لے کر آؤ۔ جب اس حوض کا پانی لایا گیا، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانی کے چند چھینٹے جب بادشاہ کے چہرے پر ڈالے، وہ اپنی نیند سے جاگا، بیدار ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا چہرہ دیکھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، اور اس نے جیسے ہی ہوش سنبھالا آپ کے پیر پکڑ کر کہا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا کر آپ کا مرید بنا دیجئے۔ بس ایک نظر آپ نے اس پر ڈالی تھی، ایک نظر کا اثر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بزرگان دین اولیاء اللہ کی جو نظر ہوتی ہے وہ عام نظر نہیں ہوتی، ان کی نظر میں وہ تاثیر ہوتی ہے۔ اگر ایک اللہ والے کی نظر گناہگار پر پڑ جائے وہ نمازی بن جاتا ہے، اگر کسی ولی کی نظر کسی ایسے بندے پر پڑ جائے جو شرابی ہو، ولی کی ایک نظر سے شرابی تہجد گزار بن جاتا ہے، ولی کی ایک نظر سے دنیا بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل ہے۔ خواجہ باقی باللہ آپ کا دور آج سے تقریباً 350-400 سال پہلے کا، دہلی میں آپ کی مزار اقدس ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دور میں جو بھی آپ کی خانقاہ میں آتا تھا آپ اس کو کھانا کھلائے بغیر نہیں چھوڑتے تھے، جو آتا تھا آپ اس کو کھانا ضرور کھلاتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس رات کے وقت میں کچھ مہمان آئے۔ آپ کا ایک مرید تھا جو روٹیاں بناتا تھا، اس نے دیکھا کہ رات کے وقت میں پیر و مرشد کے خانقاہ میں کچھ مہمان آئے ہیں۔ اب لنگر تو اتنی رات کے وقت نہیں رہتا، لنگر تو ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب میرے پیر کے پاس جو مریدین آ رہے ہیں، لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ بغیر کھائے چلے جائیں تو یہ تو میرے پیر کی شان میں کمی ہو جائے۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا، اس نے بہت کچھ جو کچھ اس نے بنایا تھا، اس نے وہ سارا کچھ روٹیاں سب کچھ وہ جو بنا رہا تھا وہ سب کچھ اس نے جمع کیا، ایک بڑا سا اس نے توشہ بنایا اور سیدھے اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں پہنچ گیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ میرے مرید میں نے تجھے کہا نہیں لانے کے لیے، تو نے بغیر کہے اتنا سب کچھ پکا کر تو کیوں لے کر آیا؟ اس مرید نے کہا کہ حضور میں نے دیکھا یہ لوگ رات کے اتنے وہ آخری حصے میں آئے ہیں، کافی رات ہو چکی ہے، میں نے سوچا کہ اس وقت میں تو لنگر میں کچھ ہوگا نہیں، اور آپ کے پاس جو ملاقات کے لیے آئے وہ بھوکے رہ جائیں یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتائے بغیر ہی
میں آپ کی خدمت کچھ کر لوں. آج خدمت کا موقع ملا، اسی لیے میں نے اپنے پاس جو کچھ تھا وہ ساری روٹیاں گوشت کا سالن بنایا اور آپ کے پاس آنے والے لوگوں کے لیے یہ دسترخوان لا کر بچھایا. اس نے دسترخوان بچھا دیا، ساری چیزیں سامنے رکھ دی. جو مہمان آئے تھے خواجہ باقی باللہ کے پاس، وہ سارے مہمانوں نے کھانا کھا لیا اور بڑی تعریف کی اس شخص کی. وہ شخص تھا روٹیاں پکانے والا. وہ راستے پر روٹیاں پکا کر وہ اپنا پیٹ جو گزارا کرتا تھا، اس کا گھر چلتا تھا. تو انہوں نے آ کر بڑی تعریف کی خواجہ باقی باللہ سے، کہا کہ اس شخص نے آج رات کے وقت میں ہم بھوکوں کو کھلایا ہے، آپ اس شخص کو کچھ آج اس کی محنت کا بدلہ دے دے، اس کی خدمت کا کچھ ہدیہ دے دے. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلا کر پوچھا کہ اے میرے خادم، آج تو نے میری ایسی خدمت کی ہے، تیری خدمت سے بہت میں خوش ہوا ہوں، اور جو لوگ بھوکے آئے ہیں انہوں نے بھی کھایا، بہت خوش ہوئے. آج بتا تیری اس خدمت کا صلہ کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے اس خدمت کے بدلے میں؟ اب وہ جو مرید تھا اس نے بہت بڑی چیز مانگ لی. اس نے کہا کہ حضور مجھے اس خدمت کے بدلے میں نہ کچھ مال چاہیے، نہ کچھ دولت چاہیے، نہ کچھ رقم چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے، آپ اپنے جیسا مجھے بنا دیجئے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے مرید، اے میرے خادم، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ تھوڑا سوچ سمجھ کر مانگ. جو تو مانگ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور میں تجھے عطا تو کروں گا، لیکن تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو اس کو برداشت کر سکے. یہ ایک سمندر ہے، معرفت کا سمندر، اللہ کی محبت کا سمندر، خدا کے عشق کا سمندر جو رب نے میرے سینے میں عطا کیا. تو کہہ رہا ہے تو میرے جیسا بن جائے اور میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں، لیکن تجھ میں سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، تجھ میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ حضور میری خواہش ہے، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنے جیسا بنا دے، چاہے برداشت کرنے کی طاقت ہو یا نہ ہو، میں بس آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا؟ اس کو اپنے پاس بلایا اور کمرے میں لے کر گئے. کہا کہ میرے ساتھ کمرے میں آ. ایک کمرے میں لے کر گئے، دروازہ بند کر دیا، اس پر ایک چادر ڈال دی، اور اپنی نظروں سے اور اپنے سینے سے جو معرفت کا سمندر آپ کے سینے میں تھا، جو اللہ کی اس کو محبت کا سمندر تھا، اپنے وہ سارا سمندر خدا کی محبت کا اس کے سینے میں منتقل کر دیا. اور جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، وہ ساری نعمتیں، وہ خدا کا سارا انعام آپ نے اپنے اس مرید کو عطا کر دیا. اور جیسے تھوڑا وقت گزرا، لوگ باہر انتظار کر رہے تھے کہ اب دیکھنا تھا کہ اس نے جو مانگا ہے کیا اس کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے. جب دروازہ کھلا، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے مرید کو لے کر باہر آتے ہیں، جو لوگ باہر کھڑے تھے یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے. وہ دونوں میں پہچان نہیں رہے تھے کون خواجہ باقی باللہ ہے اور کون آپ کا مرید ہے. دونوں کا چہرہ ایک جیسا، دونوں کا جسم ایک جیسا، دونوں کی چال ڈھال ایک جیسی، دونوں میں کچھ فرق نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک شکل کے دو انسان کھڑے ہوئے ہیں اور فرق نہیں کر رہے تھے اس میں پیر کون ہے، اس میں مرید کون ہے. یہ اللہ والوں کی نظر دیکھیے. مگر حال یہ ہوا اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی. جو اللہ کی محبت اور معرفت کا جام حضرت خواجہ باقی باللہ نے پلایا تھا وہ برداشت نہیں کر سکا، وہ بے ہوش ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا. یہ اولیاء اللہ ایک نظر اگر کسی خادم پر کر دے، ان کی ایک نظر کرم ہو جائے تو زندگی بدل جائے، ان کی ایک نظر ہو جائے تو بندے کا دل کا حال بدل جائے، اس کی آخرت سنور جائے، دنیا سنور جائے. ایک نظر کا یہ حال تھا. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بس بادشاہ پر ایک نظر ڈالی. ایک نظر کا یہ حال ہوا کہ وہ آپ کا مرید بن گیا. اپنے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ڈال دیے. آپ نے وہ سارے خزانے اس شہر کے تمام مسکینوں اور بھوکوں فقیروں کو بلایا. اس بادشاہ نے ظلم سے جو کچھ اپنے پاس جمع کیا تھا وہ سارے خزانوں کو لوگوں میں تقسیم فرما دیا. اس نے خواہش کی حضور چند دن میرے پاس رہے، میری تربیت کرے اور مجھے سچا مرید بنائے.
गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह चंद दिनों तक उस बादशाह के पास रहे और उसको मारिफत का वो जाम पिलाया जो पहले आपका मुरीद बनने से पहले जो यादगार मोहम्मद बादशाह सारी सारी रात शराब पीकर जो गुजारता था, आपका मुरीद बनने के बाद वो सारी रात तहज्जुद पढ़कर गुजारने लग गया। वो सारा दिन जो जुल्म में गुजारता था, गरीब नवाज ने उसको अपना मुरीद बनाकर ऐसी तरबियत फरमाई कि वो सारा दिन बस कुरान पढ़ता रहता था। अब उसके हाथ जो जुल्म के लिए उठते थे, अब मुरीद बनने के बाद उसके हाथ लोगों की मदद के लिए उठने लग गए। इतना उसको आपने अता किया कि चंद दिन उसको अपने करीब रखा और चंद दिनों में आपने उसको विलायत का दर्जा अता फरमा दिया। जो जालिम बादशाह, जो मक्कार बादशाह था, आपने उसको अपनी सोहबत की बरकत से, अपनी नजर की बरकत से मकाम विलायत तक पहुंचा दिया। अब यहाँ चंद दिन रहने के बाद जितने उस इलाके के लोग थे, आपने सबको तौबा करवाई, सबको नमाज का पाबंद बनाया और फिर कहा कि मेरी मंजिल आगे है, मैं इस अफगानिस्तान की सरजमीन से आगे हिंदुस्तान की सरजमीन पर जा रहा हूं। हुजूर ने हुक्म फरमाया है, अब यहां से आपने इजाजत लेकर अब आगे अपना सफर आपने जारी किया। अब यहां से अफगानिस्तान निकलकर आप पेशावर पहुंचे और फिर पेशावर से होते हुए लाहौर आ गए। गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब लाहौर की सरजमीन पर आए, आपको गौसे पाक की एक बात याद आ गई। गौसे पाक ने फरमाया था कि ऐ हसन, जब तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ, वहां की सरहद पर एक अल्लाह का शेर बैठा हुआ है जिसका नाम दाता गंज बख्श है, उसकी मजार पर हाजिरी देना और जब वो इजाजत दे तो हिंदुस्तान में कदम रखना। ये गौसे पाक ने फरमाया था। दाता गंज बख्श अली हुजैरी लाहौर की सरजमीन पर जिनकी मजार अक़दस है, ये कोई आम वली नहीं है, बल्कि एक दिन हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अगर दाता गंज बख्श मेरे जमाने में होते तो मैं दाता गंज बख्श का मुरीद बन जाता। ये गौसे पाक फरमा रहे, ये गौसे पाक जिन्होंने अब आपने इरशाद फरमाया, कदमी हाजा अला रखबती कुल्ली वली इल्लाह। गौसे पाक ने एक दिन मकामे कश्फ में आपने फरमाया था कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। खुदा के हुक्म से आपने ये फरमाया। अल्लाह ने वो मुकाम अता किया था कि विलायत में खुदा ने आपको बादशाहत का दर्जा अता किया और विलायत के वो सुल्तान फरमा रहे हैं कि अगर मैं दाता गंज बख्श के जमाने में होता तो मैं उनका मुरीद और गुलाम बन जाता। ये मुकाम है दाता गंज बख्श का। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब हिंदुस्तान का सफर आप शुरू करके जब यहाँ की सरहद पर पहुंचे तो आप सीधे दाता गंज बख्श अली हुजैरी के मजार पर गए। और कैसे गए मजार पर? आप उनके पैरों की जानिब से आप मजार में दाखिल होते हैं। या औलिया का अदब देखिए, क्या अदब है। खुद गरीब नवाज विलायत के सुल्तान है, लेकिन एक दूसरे वली की बारगाह में जा रहे हैं, कितने अदब से जा रहे हैं, एहतराम से जा रहे हैं। जब हम किसी वली की बारगाह में जाएं, सबसे पहले अदब होना चाहिए। हम क्या करते हैं, बारगाह औलिया में जा रहे हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दुनियावी बातें करते हैं, ये बेअदबी है, ये बेअदबी है औलिया की बारगाहों की। तरीका क्या है? हमें गरीब नवाज ने तरीका बताया कि जब कभी हम जाएं किसी वली की बारगाह में, उनके पैरों की जानिब से जाएं, दाखिल हो। पैरों की जानिब से दाखिल होने का हुक्म क्यों है? इसलिए है कि वो आराम कर रहे होते हैं। जब पैरों की जानिब से दाखिल होंगे, आने वाले को वो आसानी से पहचान सकेंगे। आने वाले को वो देखते हैं तो पैरों की जानिब से जो आते हैं उनकी नजर पड़ती है और पैरों की जानिब से जाकर उनके सर के पास खड़े होना है। सर के पास खड़े होकर कुरानी आयतें पढ़े, दरूद पाक पढ़े, जो याद हो वो पढ़े और उसका सवाब उनकी रूह को पहुंचाए और फिर वहां से सीधे अदब के साथ बाहर आ जाए। ये तरीका है जियारत का। हमने जियारत का तरीका बिल्कुल शरीयत के खिलाफ कर दिया है। जियारत का तरीका जो हमें कुरान और हदीस में सिखाया गया, जो औलिया ने सिखाया, उलमा ने जो सिखाया, वो तरीका कहीं और है। हमारा तरीका बिल्कुल जाहिलों वाला तरीका है। हम जाहिलों वाला तरीका औलिया की बारगाह में जाकर करते हैं। वहां खड़े होकर हम उनकी मज़ार अक़दस पर ऐसी बेअदबियां करती हैं, ऐसे चीखना और चिल्लाना होता है जिसकी इंतहा नहीं है। उलमा ने अपनी किताबों में लिखा, जब कभी किसी वली की बारगाह में जाएं तो वहां जाकर आप जो कुछ पढ़ रहे हो पढ़कर
وہاں مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہنے کا حکم ہے. مزار اقدس پر جا کر ان کی چادر کو سر پر ڈال لینا اور اپنے سر کو ان کی مزار پر لگا دینا، علماء نے کہا ہے یہ سخت گناہ ہے. اولیاء کی محبت، عقیدت ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے اور ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے جب ہم ان کی بارگاہ میں جائیں، ادب سے کھڑے ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دعا کریں اور وہاں سے ادب سے نکل جائیں. وہاں لے جانا اور وہاں کی چادروں کو جسم پر ڈال لینا اور اپنا ہاتھ اور جسم کا وہاں پر لگانا، اپنا سر وہاں پر لگانا، یہ سخت گناہ ہے. علماء نے سختی سے منع کیا ہے، چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے والا شخص جو کر رہا ہے ہم بھی وہی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نہیں پہلے سے ہمارے باپ دادا ایسے ہی آ کر زیارت کر رہے تھے. کیا وہ عالم تھے؟ کیا وہ مفتی تھے؟ وہ کیا تھے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ زیارت قبور کا طریقہ کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، حضور وہاں پر آتے تھے. ہر سال جنگ احد میں جو صحابہ شہید ہو گئے، حضور ان کی زیارت کے لیے جنت البقیع میں آتے تھے. بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی کیا تھا؟ جنت البقیع میں جو جنگ احد میں شہید ہوئے صحابہ ہے ان کے قبروں پر آتے تھے، سر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، دعا مانگتے تھے ان کی مغفرت کی، بخشش کی، اور پھر وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک حجرے میں تشریف لاتے تھے. یہ طریقہ تھا. ہم نے اپنی جہالت سے طریقہ چھوڑ دیا. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ہی آپ وہاں داخل ہوتے ہیں مزار اقدس میں، وہاں جانے کے بعد آپ 40 دن تک داتا گنج بخش علی حجویری کی مزار پر چلا کرتے ہیں. 40 دن آپ نے اپنی زندگی کے وہاں پر لگائے، داتا گنج بخش علی حجویری کی مزار پر. وہاں بیٹھتے اور وہ کرتے کیا تھے؟ صبح سے شام تک روزے رہنا، وہاں بیٹھ کر ذکر کرنا، وہاں بیٹھ کر جو وظائف ان کے پیر و مرشد نے بتائے وہ وظائف پڑھنا اور ان سے فیض حاصل کرنا. اولیاء کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی جو رحمت ان پر برس رہی ہوتی ہے اس رحمت کے کچھ چھینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں. وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں حدیث قدسی ہے اور حدیث پاک بھی ہے، جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو وہاں پر ہم جاتے اس لیے ہیں خدا کی رحمت کی بارش جو ان بزرگان دین پر ہو رہی ہے ان کے قریب تھوڑی دیر کھڑے ہونے سے اس رحمت کی بارش کے چھینٹے ہمارے اوپر پڑ جائے اور ہماری زندگی بدل جائے، اس لیے وہاں پر ہم جا رہے ہیں. تو غریب نواز سرکار نے بھی 40 دن اپنے وہاں داتا گنج بخش علی حجویری کی قدموں کے پاس بیٹھ گئے اور وہاں بیٹھ کر آپ نے 40 دن تک ذکر کیا، وظائف پڑھے، وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا. اب اس کے بعد آپ کا طریقہ یہ تھا جیسے فجر کی نماز ہو جاتی، نماز فجر کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ داتا گنج بخش علی حجویری کی مزار اقدس کے پاس سر کے پاس بیٹھ جاتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے. قرآن پاک ہر دن فجر کے بعد پڑھتے تھے، ہر دن فجر کے بعد. اور جیسے قرآن پاک فجر کے بعد مکمل ہو جاتا پھر آپ اپنے ذکر میں وظائف میں بیٹھ جاتے. 40 دن مکمل ہوئے، آپ مزار اقدس کے سامنے آ گئے. آ کر آپ نے آنکھیں بند کی اور عالم کشف میں آپ نے اپنے دل سے بارگاہ داتا گنج بخش سے کہا کہ حضور 40 دن میرے مکمل ہو گئے، اب مجھے ہندوستان کے ولایت کی سند عطا فرمائے، سند ولایت عطا فرمائے اور مجھے اپنا فیض عطا کرے، میرے دل کو اپنا